السلام علیکم تلاش خالق کے ناظرین اور سامعین، آپ کو تلاش خالق چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو زبان میں مفید معلومات اور مستند اسلامی تاریخ سننے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تلاش خالق۔ محمد بن قاسم عالم اسلام کا عظیم و ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا نوجوان مسلم سپہ سالار محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ اس وقت مسلمان ایران فتح کر چکے تھے، اور چونکہ سندھ کی سرزمین ایران کے نزدیک ہے اور ایرانی سلطنت کی سرحد سندھ سے ملتی تھی، اس لیے اس زمانے میں جبکہ ایران اور مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں اور اسلامی فتوحات ایران میں بڑھ رہی تھیں، اس دور کے فتنہ پرور ایرانی سندھ میں آ کر پناہ لیتے تھے، اور سندھ ان فتنہ پردازوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خود سندھ کا راجہ داہر بھی اس کوشش میں تھا کہ ایرانی سلطنت کسی طرح قائم رہے۔ دراصل وہ مسلمان و ایرانیوں کے مختلف معرکوں میں ایرانیوں کو عسکری مدد بھی دیتا رہا، لیکن جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے صوبوں کو راجہ داہر کے حوالے کر دیا تاکہ مسلمان ان پہ قبضہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ راجہ داہر نے خود ہی ایک خاص واقعے سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی مملکت پر حملہ آور ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کی فتوحات نے اسلامی حکومت کی دھاک دور دور تک بٹھا رکھی تھی۔ اس وقت کے فرمانروا اور بادشاہ وقت ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سرندیپ یعنی کہ لنکا کے بادشاہ کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دوستی پیدا کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے انواع اقسام کے موتی اور جواہر اور دوسرا بہت سا قیمتی سامان روانہ کیا۔ طائف سے لدے ہوئے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں جو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اور کچھ دمشق شہر کا سفر کر رہے تھے۔ جب جہازوں کا وہ قافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواؤں کے طوفانوں نے ان جہازوں کو بے قابو کر کے دیبل کی شہر ساحل پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہ سالار رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے جسے نکامرا کہتے تھے اور دیبل کے باشندے تھے، ان جہازوں پر قبضہ کر کے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے سارے سامان اور جواہرات پہ قبضہ کر لیا۔ کچھ مورخین یہاں پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے جہاز پہ حملہ آور ہوئے اور انہیں لوٹا وہ میت قوم کے افراد تھے۔ مورخین یہ بھی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میت نکامرا قوم کا ہی کوئی ذیلی قبیلہ ہو۔ اس لیے کہ دیبل دراصل میت قوم کا مرکز تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیبل کی بندرگاہ کے علاوہ حکمران سندھ کاٹھیاواڑ کے ساحل پر رہنے والی ساری قومیں
جن کا پیشہ لوٹ مار اور قزاقی تھا ان سب کو میت ہی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملہ آور ہونے سے پہلے مکران کے علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور مکران کے مسلمان حاکم ابن عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو شمالی پہاڑی علاقے پر حملہ کر کے فتح حاصل کی، اس کے بعد مکران میں میدوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مید قوم ساحل سمندر تک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو سندھ کے گورنر موسیٰ بن عمران نے بھی قندبیل شہر کے فتح کرنے کے بعد میدوں پر حملہ کیا اور انہیں مطیع اور فرمانبردار بنا دیا۔ بہرحال جب دیبل کی مید قوم کے قزاقوں نے جہازوں پر حملہ کیا تو سرندیب یعنی لنکا کے راجہ کے آدمیوں اور مسلمان عورتوں اور مردوں نے ان قزاقوں کی بہتیری منت و سماجت کی کہ ہم یہ مال مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان پر حملہ آور نہ ہوں اور انہیں جانے دیں۔ مگر ان بحری قزاقوں نے مطلقاً کوئی پرواہ نہ کی اور سب کو قید کر کے کہا، اگر تمہارا کوئی داد رس، کوئی امداد کرنے والا ہو تو اس کے توسط اور ذریعے سے خود کو خود ہی خرید لو۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک مسلمان عورت نے چیختے چلاتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کے بعد بآواز بلند کہا، اے حجاج میری مدد کرو۔ کہتے ہیں پکارنے والی یہ مسلمان عورت عربوں کے قبیلے بنو زیر سے تعلق رکھتی تھی۔ ساتھ ہی کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ عورت کا تعلق بنو بربورہ سے تھا۔ بہرحال کچھ مسافر جن کا تعلق ان جہازوں سے تھا اور جو کسی نہ کسی طرح اپنا آپ بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ عراق پہنچے اور وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی حجاج بن یوسف تھا۔ بچ کر نکلنے والے ان لوگوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کو لوٹنے اور مسلمانوں کو قید کرنے کی اطلاع انتہائی دردناک انداز حجاج کو پہنچائی، اور یہ بھی کہا کہ اس وقت جبکہ ڈاکو مسلمانوں کو گرفتار کر رہے تھے اور عورتوں پر ظلم توڑے جا رہے تھے، ایک عورت نے با اختیار کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کا چہرہ غصے میں تپ گیا اور آنکھیں قہر آلود ہو گئی۔ دھاڑتی ہوئی آواز میں اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعات سن کر حجاج بن یوسف بے حد متاثر ہوئے اور آبدیدہ سا ہو کے رہ گیا تھا۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا اور اس نے فی الفور سندھ کے حکمران راجہ طاہر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط اس نے مکران میں اپنے حاکم محمد بن ہارون کو بھیجا، اور محمد بن ہارون کے نام بھی یہ خط لکھا، اسے تاکید کی کہ راجہ طاہر کے نام جو خط ہے وہ راجہ طاہر تک پہنچایا جائے۔ حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے والی محمد بن ہارون کو یہ بھی تاکید کی کہ جب وہ خط جو میں نے راجہ طاہر کے نام لکھا ہے تمہارے پاس پہنچے تو اپنے کسی معتبر افسر کو اس قاصد کے ساتھ روانہ کرنا جس کے ہاتھ میں خط بھیج رہا ہوں، اور انہیں راجہ طاہر کی طرف روانہ کرنا، اور راجہ طاہر سے کہا جائے کہ وہ ان تحائف کو جو خلیفہ کے لیے لنکا کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان بیواؤں، یتیموں، حاجیوں، مردوں اور عورتوں کو آزاد کر دیں جنہیں دیبل کی بندرگاہ پہ قید کر لیا گیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ طاہر کے نام جو خط لکھا اس کی تفصیل کچھ اس طرح تھی، ہمارے ملک کے جو لوگ تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپس کرو، اور مال و اسباب کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کا تاوان ادا کرو۔ یہ خط جو حجاج نے راجہ طاہر کے نام لکھا تھا اس پر حجاج بن یوسف نے اپنے دستخط ثبت کیے۔ یہ خط جس قدر معقول و شریفانہ انداز میں لکھا گیا تھا اس کا جواب بھی اس قدر معقول ہونا چاہیے تھا، لیکن
راجہ طاہر نے اس خط کا جواب نہایت بے پرواہی اور فریب سے دیا۔ اس نے کہا، یہ کام میرا نہیں بلکہ بحری قزاقوں کا ہے جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔